بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس کی تاریخی حیثیت۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیت المقدس کعبہ معظمہ کے 40 سال بعد مارز وجود میں آیا۔ اس بنا پر دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا، لیکن تاریخ میں اس کے قدیم دور کی داستان کے متعلق جو کچھ مواد معلوم ہوا ہے حاضر ہے۔ یہاں سب سے پہلے السام 2500 قبل مسیح میں جو کتی یا فوسیکی کہلاتی تھی آباد ہوئی۔ السلام کے یہ قبائل جزر العرب سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہیں قبائل کی ایک شاخ مجوسیوں کے نام سے مشہور تھی۔ 2008 میں شالیم بادشاہ کی حکومت تھی، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر سے ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے۔ یہ دجلہ و فرات کے سنگم پر واقع ہے، اور ہمرون کے مقام پر قیام کیا جو بعد میں الخلیل بھی کہلانے لگا۔ اس علاقے میں مختلف مقامات سے برآمد ہونے والی تختیوں اور کتاب مقدس کی روایات سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ یہاں کا حاکم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی عبادت کرتا اور خود کو خدا کا فرستادہ بتاتا تھا۔ کتاب پیدائش اور ابن کثیر کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص قوت و طاقت کے مالک ہو گئے، اور جب دمشق کے بادشاہوں نے لوط علیہ السلام سے جو وادی آرڈن میں مقیم تھے گستاخی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آدمیوں کے ساتھ دمشق والوں کے ساتھ لڑے اور انہیں شکست دے کر دمشق تک ان کا تعاقب کیا۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فتح کے بعد لوٹے تو بیت المقدس کے شاہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ یہ بادشاہ بوس تھا۔ کتاب پیدائش اور قدیم عربی مورخین کی روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وادی سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی فاران میں چھوڑ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 157 برس کی عمر میں انتقال کیا تو اسی وادی کے شہر حبرون میں مدفون ہوئے۔ ان کی وفات کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کے ایک مقام بیت ال پر ایک مذبح تعمیر کیا، جس کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت اٹھائی۔ کتاب پیدائش میں ہے یعقوب ان سب لوگوں سمیت جوان کے ساتھ تھے، بوز پہنچا۔ بیت ال یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے، وہاں اس نے مسجد بنایا اور اس کا نام اہل بیت رکھا۔ باور جب یعقوب علیہ السلام عرصہ دراز زجلہ وطنی میں گزارنے کے بعد واپس لوٹے تو ان کا نام اسرائیل ہو گیا۔ ان کی یہ جلا وطنی اپنے بڑے بھائی ادوم کے خوف سے تھی۔ جب وہ بھائی سے مطمئن ہو گئے اور واپس آئے تو بھائی ادوم نے اعشار کرتے ہوئے ادومیہ کی طرف پسپائی کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ادوم کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور 22ویں صدی قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت ال میں خدا کو رویا میں دیکھا اور اس کی یاد میں وہاں ایک مذبح بنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام جب امت دی و زمانہ سے مصر پہنچے اور بادشاہ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اسرائیل علیہ السلام کی اولادی پن نے جد امجد کی وفات سے 150 برس بعد مصر میں منتقل ہو گئی اور اسے خوب عروج حاصل ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ قوم متوب ہوئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور مصر میں آمد سے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں مبعوث کیا، جنہوں نے اسے فرعون کے پنجہ فلم واسطات سے نجات دلائی، اور بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہو گئی، مگر یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان اور احسان فراموش ثابت ہوئی اور بتوں کی پوجا کرنے لگی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹ پلائی تو ان پر چڑھ دوڑی، مگر اللہ نے اپنے کلیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو یہ قوم فرمان پیغمبر کی تعمیل سے گریزاں ہوئی اور صاف کے دیا تو اور تیرا رب جانے ان سے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ گستاخی خداوند موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزری۔ اس نے یہ سزا دی کہ جب تک موجودہ نسل کے تمام بالغ نہیں ہو گئے وہ وادی تہی میں بھٹکتی رہی۔
ان کی ذلت کا عرصہ 40 سال پر محیط ہے۔ اس عرصہ میں ہلاک ہونے والے یہودیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ بیت المقدس میں وہ 200 سال بعد داخل ہوئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن ہمارے اسلام کے بارے میں جان سکے۔ السلام علیکم۔